بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء پر نمبر 5 کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 57 کا آج درس ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ نہایت ہی اہم عنوان کے ساتھ آج اس درس میں ارشادات فرما رہا ہے۔ اے ایمان، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اے اہل کتاب، خصوصاً یہودی مراد ہے، اور نصرانی بھی کہیں تو ہی پہلے کی تو تھی عرب میں، یا تو یہودی ہے نصرانی۔ اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جباریت کو محسوس کیجیے، ملاحظہ کیجیے۔ لوگ جو کہتے ہیں اللہ اتنا ایزی لے لیتے کہ اللہ معاف کرنے والا، 70 ماؤں کی ممتا، اور یہ ایک طرف یہ اگر دیکھتے ہیں تو قہاریت اور جباریت پر بھی نظر رکھیے۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کہ اپنے محبوبوں پر قہر ڈھائے گا، اپنے جن کو چاہے گا اس پر جباریت کی صفت نہیں۔ تو آج دیکھیے وہ بولتے ہیں کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرے آپ ارشادات کو۔ اے اہل کتاب، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، ان تمام چیزوں پر جو ہم نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، اتارا سے مراد یہاں پر تفسیر میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مصدقا لما معکم، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایمان لانے کی بات، اور جو چیزیں ہم نے تمہارے مطلب اتارا ہے، یہ سب محمد عربی اپنی زبان سے میری طرف سے یہ تصدیق کر رہے ہیں، لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی توریت یا انجیل، تصدیق بھی فرما رہے ہیں، سچائی کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تمہاری کتاب کو ریجیکٹ کر کے بول رہے ہیں میری کتاب کو مانو یا مجھے مانو، ایسا نہیں کہہ رہے، تصدیق فرما رہے ہیں لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ اتنا ہونے کے بعد آپ دیکھیے قرآن یاد دلا رہا ہے کہ میرے قہر کو بھول گئے، تمہاری اصلوں کے ساتھ کیا کیا تھا میں نے، اب اصلوں کے ساتھ کیا کیا تھا اس کا اشارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 59 کے بعد 60 میں آپ دیکھیے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، یہاں من لعنہ اللہ وغضب علیہ۔ یہودی وہ قوم تھی جو جن کو اصحاب السبت بھی کہا جاتا ہے۔ سبت مانے ہوتا ہے سنیچر، ہفتہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روکا تھا کہ آپ شکار نہ کرنا۔ اللہ پاک کی بات نہ مانا، اپنی عقل دوڑائی لاجک سے، کیا کیا تھا، جمعہ کو بند کر دیتے تھے، ہفتہ کا ایسا کر لیں گے، انہوں نے اپنی عقل دوڑائی۔ من لعنہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور اس کو غضبناک ہو، غصہ، غضب فرمایا، غضب فرمایا۔ غضب جس پر اللہ نے فرمایا، لعنت جس پر اللہ نے فرمایا، وہ قوم یہودی ہے۔ یہودی قوم کے حوالے سے ایک دم عبارت النص سنی، آیت نمبر 82 میں، پارہ نمبر 6 کی لاسٹ آیت ہے۔ فرماتا اللہ تبارک لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں کا کٹر دشمن اگر کسی کو پائیں گے تو وہ یہودی ہے یا نصرانی، یا بھی نہیں، یہودی اور نصرانی۔ کٹر اشد الناس عداوت، لوگوں میں سخت ترین عداوت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے ایمان والوں سے تو وہ یہودی ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنے طریقے سے، کئی حربوں سے، انداز سے دیکھ بھی رہے ہیں۔
لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں ایمان والوں کے، وہ اگرچہ نصرانی میں سے ہوں یا یہودی میں سے ہوں، کیونکہ کچھ یہودی بھی، خصوصاً ابھی میں آیت کریمہ کے حوالے سے بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن سلام جو رؤسائے یہود میں سے ہیں، حضرت کعب احبار جو رؤسائے یہود میں سے، بہت بڑے عالم. احبار ان کو اس لیے بھی کہا جاتا کہ عیسائی عالم کو بہت، مطلب پادری کا بولتے ہیں پوپ، وہ بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں، بہت بڑے عالم. تو سب سے بدترین اور سب سے سخت ترین دشمن آپ کے یہودی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ. اب اسی آیت مطلب سورہ میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، ہرگز ہرگز یہودی اور نصرانی کو دوست مت بنانا، دوست مت سمجھنا. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو دوست ہیں، ان کے بعد بعض کے دوست ہیں، لیکن تم ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا. حالت یہودیت میں رہتے ہوئے کبھی بھی یہودی کو اپنا دوست نہ سمجھنا. وہ کنورٹ ہو گئے، مومن ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن یہودیت میں رہتے ہوئے کبھی کسی کو دوست نہ سمجھنا، یہودی کو دوست نہ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو دوست سمجھے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ارے واہ، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ سرکش اور ظالم قوم ہے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ 3-4 آیتوں کے بعد اب آج کا درس، اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب دیکھ لیا آپ نے، لعنت بھی فرمائی یہودی پر اللہ تعالیٰ نے. اب فرما رہا ایمان لاتے ہو من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم چہرے بدل ڈالیں. ارے واہ، چہرے مسخ کر دیں، چہرے کو میٹ دیں. تو اشارہ ہو اسی کی طرف. دیکھیے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی فرمائی اس قوم پر، غضب بھی فرمایا اس قوم پر، اور اس قوم میں سے جو سرکش تھی خاص طور سے اس کو بندر بنا دیا اور سور بنا دیا. ارے باپ، یہ مسخ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بندر بنا دیا، سور بنا دیا، یعنی صرف شکلن بنایا ہے، عقلن ویسے ہی ہے، عقل وہی ہے. وہی وارننگ دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ماننے والوں، حضور کے خلاف جانے والوں کو وہی وارننگ دے رہا ہے. کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری اصلوں کی طرح تمہیں بندر اور سور بنا کر کے تمہارے چہرے کو مسخ کر دیں؟ یہی چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے ہو تو ایمان لے. فَنَرُدَّ عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پیچھے بھاگ گئے تھے. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان کے جیسا تمہارے اوپر لعنت کریں گے، اصحاب السبت پر جیسا ہم نے لعنت کیا تھا. وہی یہودی. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا معاملہ ہو کر رہے گا، مفعولا ہو کر رہے گا. یہ آیت کریمہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھا تو بہت دور تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اس آیت کریمہ کو سن کر کے دوڑتے ہوئے آئے. حالانکہ خود بولتے ہیں کہ مجھے پرسنل طور پر بہت ساری ضرورتیں تھیں، استنجا ہے کیا ہے، بہت ساری ضرورتیں، میں سب بھول گیا، اور بھی دیگر ضرورتیں تھیں وہ سب بھول گیا. یہ آیت جب سنا کہ چہرے بھی مسخ کرنے کے بارے میں اللہ پاک بول رہا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو چہرے مسخ کر دیں گے، بدل دیں گے، کنورٹ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. ارے تو یا رسول اللہ، میں دوڑتے ہوئے اسی لیے آیا ہوں، کہیں دیر ہو گئی تو چہرہ مسخ نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے. اب یہاں پر غور کریں کہ اگر یہی بات تھی تو وہیں پر سے پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہے، یاد رکھیے ایمان کی سب سے پہلی شیورٹی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، بھروسہ. وہاں سے بھی پڑھ لیتے تو وہ مومن ہو جاتے، لیکن دوڑتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے. یہ آنا بتا رہا ہے کہ ایمان کے ضامن نبی کو سمجھنا یہ ایمان میں داخلہ کے لیے اور انٹری کے لیے ضروری ہے. اسی طرح حضرت کعب احبار کہتے ہیں میں جب حضرت عمر فاروق کی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے تو میں عمر فاروق کے سامنے ان کو گواہ بنا کر کہا میں بھی ایمان لاتا تھا، کہیں میرا چہرہ مسخ نہ ہو جائے. یہ سب رؤسائے یہود میں سے تھے، تو پورے یہودی نہیں،
کنورٹ ہو جائیں، مومن ہو جائیں تو الحمدللہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہودیت میں رہتے ہوئے کسی کو دوست نہیں، اور خاص طور سے دشمنان دین جو ہے یہ یہودیت کے شکار ہیں۔ اگرچہ وہ یہودی یونٹی میں پیدا نہیں ہوئے، قوم میں پیدا نہ ہوئے، لیکن دشمن رسول یہ یہودیت نوازی کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی جیسے یہود میں سے داخل ہونے، یہود میں سے خارج ہونے کے بعد کوئی مومن ہو جاتا تو صحابی بن جاتا، پھر اسے یہودی نہیں کہتے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو آپ کوئی یہودی نہیں کہتا، حالانکہ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پیدا ہوئے تھے وہاں۔ تو اصل چیز کیا بنی؟ ایمان۔ اس آیت کریمہ نے بتایا۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر 48، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت ہے، وہ دونوں آیت کریمہ اس سے پہلے بھی جیسے جب ریلیٹڈ آیت آتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 116 یہ ہے، آیت نمبر 48 یعنی 48 اور یہاں 116، یہ دو جگہ ایک ایسی آیت ہے، ایک جگہ اور ایک آیت ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اصل یہ سب آیت کریمہ سے ہمارے نوجوانوں کو اتنا ڈرا دیے ہیں، ایک عجیب سی مطلب ہے کہ ڈر بٹھا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ایک دم معاف نہیں کرتا، ہو گیا، اس کے علاوہ کیا بھی کرے تو معاف کرتا ہے۔ اس کی میں ایک دم پریکٹیکلی بات کہہ رہا ہوں، رائچور کی سرزمین پہ ایسے ہی ایک بھائی وطنی طور پر اور برادری طور پر بول رہا ہوں میں، ایسے ہی اپنے گھر میں ایسے ہی بتا رہے تھے، تو کچھ بھی کر، اور بہن سن رہی تھی، جوان تھی، 18 یا 19 سال کی تھی، کچھ کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، بولے تھے شرک کے علاوہ سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا۔ وہ دوسرے ہی دن کسی لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، وہ بھاگ جانے کے بعد پھر آ کر کے مطلب شادی ودی کر کے آ گئی، اب شادی کی یا نہیں کی مگر آ گئی، اور آ جانے کے بعد کہی بھیا آپ ہی تو بول رہے تھے شرک کے علاوہ سب معاف ہے، اگر میں یہ کیوں شرک ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو لے کر بھاگنا یہ تو شرک ہے نہیں، یہ تو لو ہے، میں محبت ہے۔ استغفر اللہ۔ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اٹھ پٹان بول دیں گے تو ہو گیا۔ قرآن پاک میں عنوان دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگ دعوت کا کام مت کرنا، جو ارباب دانش ہیں اور جو نوک و پلک کو سمجھتے ہیں، جو سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں، جو بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں کہ آیت کریمہ کا پازیٹیو کیا ہے، نیگیٹو کیا ہے، ان کو دعوت کا حق حاصل ہے، سب کو دعوت کا حق حاصل نہیں۔ خالی لوگ سامنے بول دیتے ہیں آپ امت دعوت دینے کا کام کرو، دعوت دینا، سب پر دعوت، تبلیغ سنت ہے، کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایسا نہیں کہا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، پارہ نمبر 10 میں ایک آیت ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 122 میں دیکھیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومن کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کافہ بولے تو سب کے، جیسے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پڑھے تھے، اے ایمان والو پورے کمپلیٹ داخل ہو جاؤ اسلام میں، تو کافہ مانے جمع پورے، یہاں بھی کہہ رہا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مومن کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں، تو پھر کیسے نکلے، دعوت کا کام کیسے ہو؟ تو اللہ فرما رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، قوم میں سے چنندہ لوگ، قوم میں سے چنندہ لوگ سب سے پہلے کیا کام کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، سب سے پہلے دین میں داخل ہو کر کے اس کی تحقیق، اس کا سرچ، اس کا ریسرچ، جس کو کہتے ہیں فقاہت حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں پہلے، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، نیت میں یہ ہو کہ جب ہم دین سیکھ لیں گے تو اپنی قوم کو آ کر کے سکھائیں گے، یہ نیت، قوم کو جہنمی نہیں بنائیں گے تو بدعتی ہے تو مشرک ہے، عجیب بات ہے، سیکھنے کے بعد قوم کو سکھائیں گے، پازیٹیو انداز۔ اچھا قرآن پاک میں ایک اور عمدہ نقطہ دیکھیے، کنتم خیر امۃ میں بھی تھوڑا سی مس یوز ہو رہا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف پہلے ہے اور تنہون عن المنکر بعد میں، یعنی پازیٹیو حکم پہلے ہے، پازیٹیو کا حکم پہلے ہے اور نگیٹو کا حکم بعد میں ہے۔ دیکھیے تو امر بالمعروف پہلے ہونا چاہیے، لیکن امت کا طبقہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ امر بالمعروف کرنا کیا؟ قرآن نے یہ بتایا، تبلیغ کا جو کانسیپٹ ہے پہلے کیا کرنا یہ سکھا دیا، پہلے کیا نہیں کرنا یہ سکھانے کا حکم نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پہلے بھلائی کا حکم دیجیے آپ، اور اس سے فارغ ہو گئے تب تنہون عن المنکر، کیا کیا نہیں کرنا ہے وہ بتانا ہے۔
یہ ہے تو یہ ہے قرآن کی مطلب دعوت و تبلیغ میں قرآن کا کنسپٹ. لیکن الٹا ہو گیا ہے. ہمارے بچے مطلب یہ کہ الحمدللہ والدالین تک بھی نہیں جانتے. اب بولتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھنا. ارے جو جات ہے اس کے بارے میں تو بتائیں کیا ان کو پڑھنا چاہیے. لیکن نہیں, ایسا معلوم ہوتا کہ کمپلیٹلی ان کو معلوم ہے اور ان میں سے چھانٹ رہے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا یہ نہیں پڑھنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی مس یوز کی وجہ سے امت میں گمراہیت آ رہی ہے. سب کو یہ حق حاصل نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے بتائیے مسائل صلاۃ ابو بکر کو معلوم تھے کہ نہیں تھے کہ نہیں. لیکن ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر کوئی لے کر کے آتے تھے تو ابو بکر کے پاس نہیں آتے تھے, اور اگر کبھی آ بھی جاتے تھے تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کے سامنے ہم بتائیے. کیوں؟ جب آپ سے عالم موجود ہو تو آپ اپنی عقل اور اپنی منطق کو نہ دوڑاؤ. یہ ہے طریقہ دعوت و تبلیغ کا. لیکن میں پنا اتنا آ گیا ہے یعنی مفتی کے سامنے بولتے ہیں یہ چھوٹے مسئلے یہ کہیں بلائے بات یہ تو میں بتا دوں گا. مسئلہ چھوٹے اور بڑے کی بات کا نہیں ہے, مسئلہ اسلام کا ہے, مسئلہ شریعت کا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جائز ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, اور یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں. دیکھیے نا, شراب اسلام میں کسی حد تک بتایا تھا میں نے, کسی حد تک جائز تھا, حلال تھا. شراب مطلق طور پر شراب کی حرمت ثابت نہیں ہے, مطلق یعنی اول سے آخر شروع ہی سے شراب حرام ہے ایسا نہیں ہے. بلکہ کب حرام ہے وہی دیکھیے, جب نماز کی حالت میں پی کر کے امام صاحب قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو کے بجائے اعبدو پڑھنا شروع کر دیا. لا کو بھول گئے, عقل پر مخموریت چھا گئی, عقل پر سکرانیت چھا گئی, بے ہوشی طاری ہو گئی, احساس نہ ہوا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. تب جا کر کے شراب کی حرمت ثابت. دیکھیں آپ سیکنڈ راؤنڈ ہے. اب آپ مطلق طور پر سب کو یہ بتائیں کہ شراب حرام ہے, شراب نہیں. آپ کو بتانا پڑے گا اسلام کی کوالٹی اس طرح ہے, اسلام کی کوانٹٹی اس طرح ہے, اسلام کے لوگوں پلک اس طرح ہے. اسلام پہلے پازیٹیو ہے, اسلام پھر نیگیٹو کا حکم دیتا ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو یہ دونوں رہنا چاہیے. امر بالمعروف پہلے ہونا چاہیے, کیا کرنا یہ ہونا چاہیے. یہ اگر ہو گیا تو آٹومیٹک کیا نہیں کرنا وہ معلوم ہو جاتا. بھائی اللہ کو ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ لات و عزا کو نہیں ماننا, ہبل کو نہیں ماننا, کرشنا کو نہیں ماننا, رام کو نہیں ماننا. تو ماننا کس کو یہ نہیں بتاتے. ان کو نہیں ماننا, تو نہیں ماننے کی دنیا میں ہی مگر رہتے ہیں لوگ. ماننا کس کو سمجھ نہیں آتا. اسی لیے توحید کی جو ریئلٹی ہے کسی بھی شخص کو خاص طور سے اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں نہیں معلوم. توحید کی جو ریئلٹی ہے, جو تحقیقی ریئلٹی ہے نہیں معلوم. جب پوچھے توحید کی کتنی قسمیں, توحید فی الاسماء, توحید فی الصفات, توحید فی الافعال, توحید فی الالوہیت, توحید فی الذات. ارے بات دیکھیے, اب یہ ایک اللہ اور ایک اللہ میں اتنی قسمیں نکل رہی ہیں. دیکھیے اللہ قہار میں وحدت کیسے پائی جا رہی ہے, جبار میں وحدت کیسے پائی جا رہی ہے, 99 نام ہے ان تمام میں ایک اللہ کیسے. یہ ہے, اس کا درس دیں گے تو ان کو فرصت کہاں ہوگی یار وہ سب کرنے سے, الٹے پلٹے کام کرنے سے فرصت کہاں ہوگی. دیکھیے تعلیم اسلام کی روحانی تعلیم, حقیقی تعلیم یہ ہے کہ پازیٹیو پہلے درس دیا جائے. اسی کو کہا گیا آگے جو کہہ رہا ہوں میں آیت نمبر 48 میں, اور یہ جو ابھی آگے چل کر کہا کہ دو جگہ یہ آیت کریمہ ہے, پہلے پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ. پہلے جو آج پڑھنے والا ہوں فقد افترا اسما عظیما, اور آگے ہے فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ دو آیت کریمہ پوری امت کو یاد ہے. وہ لوگ جو مطلب نگیٹو حکم دیتے ہیں ان کو تو خوب یاد ہے. آیت نمبر 116 دو جگہ کیا معنی ہے بھائی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ سڈنلی ترجمہ کرتے شرک کو معاف نہیں کرتا. یہاں پر اگر یہ ہوتا ان اللہ لا یغفر الشرک تو بہت اچھی بات تھی, یہ ترجمہ صحیح ہے. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. لیکن کیا ہے دیکھیے, ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. یہ ہے ترجمہ اصل میں, اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اب کس کو ٹھہرایا جائے, کیسے ٹھہرایا جائے, بس
اس سے سمجھ میں لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دم مبہم رکھا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. یہ مانا ہوا. تو ٹھہرایا جائے سے میں ایک تفسیر بتا رہا ہوں کہ شرک اور توحید میں عقیدت نہیں عقیدے کا دخل. اب یہ پوائنٹ کیا ہے؟ عقیدت جو ہے نا ظاہری محبت کو کہتے ہیں. اس پر فتوے نہیں لگتے. اب کتنے مرتبہ آپ اپنے بیٹے کو چما لیجیے, آپ کوئی فتوا نہیں لگائے گا. ہاں کہاں قرآن میں حدیث میں یہ بیکار کی باتیں نہیں پوچھو. تو عقیدت ہے. عقیدہ یہ ہے, عقیدہ کہتے ہیں ربط القلب, دل کو باندھ دینا, جس سے آپ عقیدہ جوڑ رہے ہیں اس سے آپ کا دل بن جائے. مطلب عقیدے کا تعلق دل اور باطن سے, یہ بتانے جا رہا ہوں. عقیدت کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے اور عقیدے کا تعلق باطن سے. ایک دم سمجھ میں آ گیا. عقیدہ ربط القلب کا نام, ربط القلب, قلب کو باندھ دینا. جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے دل کو اللہ کے لیے باندھ دیا. اب کسی اور کے لیے آپ نہیں بول سکتے ہیں نویت وصلی لغیر اللہ, نہیں بول سکتے. یہ آپ کا دل بتاؤ, دل بتاؤ. یہی وجہ ہے کہ کبھی اگر زبان سے مغرب کی نماز پڑھنے آ رہے ہوں اور عشاء کا نام نکل جائے تو فتوے نہیں لگے کہ نماز ہو جائے. زبان کا عقیدے میں دخل ہی نہیں. نیت اور عقیدے میں زبان کا دخل نہیں ہے. زبان جو ہے ترجمان ہے, بس وہ ایکسپلینر ہے, زبان کا دخل نہیں ہے. توجہ دیں آپ. تو نیت اور عقیدے میں دل کا تعلق ہے, دل کا تعلق ہے, ربط القلب ہونا چاہیے. اور توحید اور شرک کی دنیا میں تو سب سے زیادہ عقیدے کا دخل ہے. توحید کا عقیدہ کیا ہے یہ بولتے ہیں, توحید کا عمل نہیں بولتے. عقیدہ توحید کیا ہے, عقیدہ رسالت کیا ہے, تو عقیدہ شرک کیا ہے. تو ایسے ہی توحید کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, شرک کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے اس لفظ کی حقیقت پر غور کیجئے کہ عقیدہ توحید جب بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ توحید جو باطنیت سے تعلق رکھے, جس کا ایکسپلین دل کرے, جس کا ایکسپلین نیت کرے. یہ میں اس لیے بار بار بول رہا ہوں یہ لفظ کہ ظاہر کو دیکھ کر کے فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ ظاہر کو دیکھ کر کے فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے, کیونکہ توحید اور شرک کا جو تعلق ہے وہ قلبی تعلق ہے, دلی تعلق ہے. چنانچہ کفاران عرب بھی یہ کیا کہتے تھے کہ ہم جو اس کو پوچھ رہے ہیں نا, میرے عقیدے میں, میری نیت میں یہ ہے کہ یہ چھوٹا معبود ہے, ہمارے کو بڑے معبود کی طرف لے جائے گا. عقیدے میں یہ, عقیدے میں پوچھا گیا ان سے کیوں اس کو پوچھ رہے ہیں, تو اس نے واضح کیا, اس نے واضح کیا. حالانکہ سجدہ تو قرآن ہی میں ثابت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا, بھائیوں نے سجدہ کیا. اور وہاں چونکہ نبیوں کا مسئلہ تھا اس لیے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑی. وہاں خواب کی تعبیر تھی, رسپیکٹ کا مسئلہ تھا, شریعت کا مسئلہ تھا. دیگر انبیاء کرام کے معاملے میں اگر غور کریں آپ تو وہاں بھائی بہن کے درمیان شادی کا بھی مسئلہ رائج تھا, نسل انسانیت کی بقا کے لیے. صحیح ہے, لیکن وہاں بھی بڑا احترام کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی جو ساتھ ہوتے تھے, ان کی شادی دوسرے جو ساتھ ہوتے تھے بیٹا بیٹی ان سے کیا جاتا تھا, جو ساتھ پیدا ہوتے تھے ان سے نہیں کیا جاتا. بہرحال احترام کیا ہے. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ عقیدہ جو ہے یہ دل اور نیت سے تعلق رکھتا ہے, اور اسی کو کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مطلب کسی بھی عمل کو دیکھ کر کے آپ فتویٰ نہ لگائیے, یہ دیکھیے کہ اس کی نیت اور عقیدہ کیا ہے. یہ ہے. اب جو میں ایک آیت کریمہ بتا رہا ہوں, آیت نمبر 14 میں دیکھیے. یہ آیت نہایت یاد رکھیے گا, میں مختلف آیت بول کر کے آپ تھوڑا سی آیت نمبر 106 میں دیکھیے, سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 106. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, واو, جو ایمان کے بعد کفر کرے گا, مومن ہے لیکن کفر دکھ گیا, اس سے کفر دکھ گیا, تو سڈنلی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. اللہ فرما رہا ہے الا من اکرہ, لیکن اگر وہ مجبوری کے عالم میں کفر کلمہ بکا ہے, مجبوری کے عالم میں, 4 کفار آپ کو گھیر لیے 3 نائٹ کے ساتھ اور بول رہے ہیں کہ بول جے شری رام, بول اللہ نہیں ہے, اب بول دیجیے وہاں, بول دیجیے وہاں. اکراہ اس کو بولتے ہیں شریعت, اضطرار بولتے ہیں اس کو شریعت, مجبوری بولتے ہیں اس کو شریعت میں.
لیکن قلبہ مطمئن بالایمان، دل آپ کا اللہ پر مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ ہم یہاں پر مجبور ہیں، یہ جسم تیری امانت ہے، اس کی حفاظت میں ہم بس زبان سے بک رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ قلب مطمئن ہے ایمان پر، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسے کا ایمان مقبول ہے۔ زبان سے آپ بول دیے مجبوری کے عالم میں، ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے کہ کفر ہے، ظاہر یہی کہہ رہا ہے کفر ہے، لیکن قلب نے، عقیدہ نے، باطن نے، نیت نے اسے مومن ہی کے زمرے میں رکھا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ایمان اور شرک اور کفر اور ایمان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ امت سڈنلی کسی کو بھی مشرک بنا دے رہی ہے، امت سڈنلی کسی پر بھی شرک کا فتویٰ تھوپ دے رہی ہے، سڈنلی کسی کو بھی بدعت کہہ دے رہی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ اللہ خالق ہو کر کے، وہ مالک ہو کر اتنا احتیاط فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب زبان سے بول رہے ہیں تو اس کا میں دل دیکھ رہا ہوں، دل اگر مطمئن ہے تو اللہ فرما رہا ہے تیرا ایمان مقبول اور منظور ہے۔ تو مجبوری کے عالم میں بولا، ایسے ہی کسی بھی عمل کو دیکھ کر کے ایک دم فوراً فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک موقع تو اللہ 3 موقع دے، بندہ ایک بھی موقع نہیں دے، سڈنلی فتویٰ لگا دے رہے کہ نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے فتویٰ لگانے کا تو آپ یہ اگر کر رہے ہیں تو اس بھائی کے پاس چلے جائیے آپ پہلے، بھائی صاحب آپ جو یہ کر رہے ہیں کائی کو کر رہے ہیں آپ؟ اتنا تو آپ بول سکتے ہیں۔ اب یہ اگر بول دیں، جیسے اب ایک زید ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ زندہ ہے، تو مفتی پر فرض ہے کہ وہ جو ہے وہ زید اگر سامنے ہے تو آپ بتائیے کیا لفظ بولے تھے۔ اب اگر وہ بول دے کہ میں نے فلاں فلاں ایسا لفظ بولا تھا، مجھے کو اچھے سے یاد ہے، میں ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہوں، تو اب مفتی پر فرض ہے کہ اسی کے بیس پر فتویٰ لگائے۔ دیکھا آپ نے؟ اب مفتی یہ نہ بولے نہیں میں تو یہ سنا ہے، تو وہ بول سکتا ہے آپ کے سننے سے کیا ہوتا، طلاق میں دوں گا اپنی بیوی کو کہ آپ دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے، اس کی نیت کا، اس کے عقیدے کا، اس کے باطن کا، اس کے قلب کا لحاظ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی اور وہ انکار کر بیٹھے کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دیا، تو مفتی کتابی چیک کر کے بولے کہ طلاق ہو گئی، نہیں ہوتی طلاق۔ اگر وہ انکار کر بیٹھے حالانکہ ریئل میں طلاق دے دیا تو وہ عند اللہ گنہگار ہوگا، لیکن زبان سے اگر کہہ دے تو طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھا، اس کا لحاظ ہے، قائل کا لحاظ ہے، فاعل کا لحاظ ہے۔ میں بس صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ امت کا ایک گروہ یہ ہے، درگاہ پر بس سر کو جھکا دیا کسی نے، اتنے ہی دور سے میں عرب کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، ارے دعا کر رہا ہوں، ایسے دعا کر رہا ہوں حضرت عثمان کے توجہ پر، اور پیچھے صاحب یا اللہ ہذا شرک علیہ بدعۃ، ارے پھر وہ خوب کہیں کہ اتنا زور سے بولے کہ توجہ الی اللہ کیا توجہ الی الغیر ہو گئی فوراً آٹومیٹک۔ توجہ الی اللہ میں یا اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اللہ تو نے ہمارے کو یہاں بلایا ہے، پروردگار ذوالنورین ہے، اس طرح سے ایسے دعا کر رہے تھے، اتنا زور سے آ کر کے بولے دماغ خراب ہو گیا۔ اب میں بھی 35 کلو کا تھا اس وقت، اب 70 کلو کا ہوں۔ ہاں تھوڑی سی کمزوری رہتی تو غصہ زیادہ آتا، نہیں وہ ایک دم بچپنا اور مدرسے کی دنیا تھی، عربی پڑھاتا تھا میں، عربی میرا خاص مسئلہ ہے، میں بھی جانتا تھا کہ یہ سب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نا یہ اس طرح سے بدعت اور شرک کہنے والے یہ انڈیا یا پاکستان کے ہوتے ہیں، خریدے سے ہوتے ہیں۔ اب ان کو کہا میں بیٹھی بیٹھی بیٹھی، اب اس کے بعد کہا فی ای کتاب، ہاں فی ای کتاب ہذہ بدعۃ ھذا شرک، اب دکھا اشارہ کیا، اشارہ کیا الجدال الجدال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکتبت سعودیہ، سعودیہ نے لکھا سور القبور، قبروں کی زیارت کرو، کھانا کھانے کے واسطے آئیں گے یہاں زیارت کرنے کو۔ کیا ہے زیارت کا کنسپٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، نبی نے دعا کیا ہے اے اللہ بقیہ غرقت کو بخش دے، بقیہ غرقت میں رہنے والوں کو بخش دے۔ وہ نبی ہے، میری ہمت کہ ہم اہل بقیہ غرقت کے لیے بخشش کی دعا کریں، ارے ان کو تو نبی نے بخشوا دیا ہے، اب تو ان کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے، یہ ہے ہم ہی بخشے جائیں گے۔ آپ کو اگر وسیلہ ہی کا انکار ہے، وسیلہ ہی کا اعتراف ہے تو بتائیے ہم کس کا وسیلہ لیں؟ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا وسیلہ لیجیے، اللہ قبول بھی کرتا اور اللہ وسیلہ بھی بنتا، یہ کیسا؟ قبول بھی وہی کرتا، ذریعہ بھی وہی بنتا۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجیے، آپ کیسے بول رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجیے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہی وسیلہ،
رسول اللہ نے فرمایا یہی وسیلہ ہے، فرمان مصطفیٰ کو وسیلہ بنانا، نبی کا وسیلہ، اللہ کا وسیلہ لینے کے لیے، دیکھا یہی تو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ مطلب ریاض الجنہ میں جائیں گے، دعا کریں گے نا، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لا ثبت فی الکتاب و فی السنت، نہیں، لا ثبت فی الکتاب و فی السنت، کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اب نماز پڑھنا بھی بدعت ہے، بتائیں ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں گے تو بدعت ہے، بدعت کیسے ہے بھائی؟ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی کیاری ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد کون سا کام کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے والا کام، نماز جیسی۔ چلو ٹھیک ہے، فاتحہ نظر نیاز اگر بول دیے تو بول سکتے تھے، نماز پڑھنے میں بھی بدعت کہہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو خیر اتفاق سے اللہ تعالیٰ شامت آئی تھی، اس کی بوٹ پہنے ہوا تھا وہ، میں نے کہا واہ، ایک دور پہاڑ جس کو وادی مقدس قرآن نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ہے، اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دو، اور جوتے کو اتارنے کی بات اس کی علت یہ بتائی کہ انک بالوادی المقدس، مقدس کا لفظ کہا کیونکہ تم مقدس وادی میں ہو، مقدس وادی میں جوتا اتار دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم سونے کا بھی کیوں نہ جوتا پہناؤ، مقدس وادی میں اس کو لانا یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ وادی مقدس، بتاؤ ریاض الجنہ سے بھی کوئی زیادہ مقدس وادی ہے؟ یہ موسیٰ کی عظمتیں قربان ہے اس مقدس وادی میں، اس سے بھی زیادہ ہے کوئی؟ آپ وہ بولنے لگا انت افغانی انت مصری، انت افغانی انت مصری، اللہ افغانی والا مصری بل ہندی، ہاں وہی کچھ بھی نہیں، ہندی وہ من بنگلور سے، اس کو اللہ حال ہو، ایسے ہوتا ہے۔ اگر ڈر جائیں گے نا تو خود ڈرائے، لے جا کے پھر دے گا وہ 200 کلومیٹر پہ، اب اپنے پیسے سے آئیے، یہ سب سزا دلانے۔ مطلب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، ذات مصطفیٰ سے ریلیٹڈ شان اور عظمتوں کی باتیں اگر آپ کیجئے، سب بدعت ہے، سب حرام ہے، اور یہی بکنے کے لیے سعودی گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے رہی ہے، بتائیں یہی بکنے کے لیے تنخواہ دے رہی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ شرک اور بدعت کا جو کانسیپٹ ہے، یا توحید کا جو تعلق ہے، یہ باطنیت سے تعلق ہے۔ اب ہم سے پوچھئے کہ آپ بھائی صاحب آپ دعا کر رہے ہیں، ذرا ہم کو بتا دیجئے، میں کنفیوژن میں ہوں، آپ دعا یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح سے پوچھ لیجئے، ایک موقع تو آپ کو دینا ہوگا۔ پھر ہم اگر بولیں کہ نہیں ہم عثمان ہی سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے، تو آپ جو ہے نا پورا کٹورا لا کر کے اچھل دیجئے نا میرے اوپر شرک کا۔ اگر ہم بول دیں کہ ہم عثمان ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن اگر ہم بول رہے ہیں یار دعا تو اللہ سے ہے، وسیلہ یہ ہے، دعا تو اللہ سے ہے، ذریعہ یہ ہے، دعا تو اللہ سے ہے، قرب کا ذریعہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے ہمت ہی نہیں ہو رہی، یہ ہے اصل ذریعہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اب سوچیں نا، سید الانبیاء ہے، جب کسی کو دفنا دینے کے بعد، اب نبی کی دعا تو کافی ہے نا، نبی کی دعا کافی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں، صحابی ادھر آؤ، اور کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے مل کر سب دعا کرتے ہیں۔ استغفروا لاخیکم، یہ ابن کثیر کا جملہ ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ اور صحابہ آبجیکشن بھی نہیں کر رہے، یار سننا آپ تو اعلیٰ ہیں، ارے آپ خالی ہونٹ ہلا دیے تو اللہ اسے قبول کر لیتا، نہیں، یہاں بات یہ نہیں ہے، یہاں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے، اس کا ذریعہ مقبول ہے، تو اللہ کے ہر محبوب بندوں کا ذریعہ اور واسطہ مقبول ہے۔ ہم عثمان کے پاس ہے اللہ کے محبوب بندے، عمر کے پاس ہے اللہ کے محبوب بندے، نبی کے پاس اللہ کے محبوب بندے، اور سب سے بڑا معجزہ نبی کا تو یہ دیکھیے، خدا کی قدرت یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو صرف روضہ نبی میں نہیں رکھا ہے، ابو بکر کو بھی رکھا ہے، عمر کو بھی رکھا ہے، اور بعد میں عثمان، حضرت عیسیٰ بھی آنے والے ہیں۔ یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نبی کے بارگاہ میں جا کر فاتحہ پڑھنا یا سلام پڑھنا جائز ہے، وہاں نبی کے علاوہ امتی بھی ہیں اور دو امتی ہیں، وہاں مجبوراً پڑھیں گے آپ، ارے وہاں تو بنا دیا گیا ہے کہ پہلے سوراخ کے بعد جو سیکنڈ سوراخ ہے وہ نبی کا سوراخ ہے، اس کے بعد ابو بکر کا سوراخ ہے، اس کے بعد عمر کا سوراخ ہے، یہ تو طریقہ بتا دیا گیا، اور جا کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن خطاب۔ دیکھا آپ نے، کہنا یہ ہے کہ ان کے عمل، ان کے قول میں تضاد پریکٹیکلی طور پر نظر آتا ہے۔ آج جو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 اسی دو ایک آیت پارہ نمبر 5 ہی میں کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، بے شک معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسامہ ایک صحابی رسول ہے، ایک شخص کو قتل کر کے آ گئے، اور قتل کرنے کے بعد جب آئے
تو بڑی اچھی حدیث دیکھیے، ریلیٹڈ ہے. قتل کر کے آئے، یا رسول اللہ ایک مشرک کو میں قتل کر کے آیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کا جملہ یاد آیا مجھے، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، تم نے قتل کر دیا، کیا اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا؟ دل پھاڑ کر دیکھا تھا؟ یہ صحابی رسول حضرت اسامہ کو بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے صاف مطلب ہوا کہ سڈنلی کسی پر فتویٰ لگا کر کے حکم صادر نہ کرنا. ایک موقع ملنا چاہیے، بولنے کا موقع ملنا چاہیے، کلیئر کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اس لیے آج جو امت کا طبقہ آپ پر یا کسی پر بھی فتوے لگائے، ان کو بھی یہ ذہن دیجیے یہ طریقہ نہیں ہے. امر بالمعروف پہلے طریقہ ہے، نہیں عن المنکر بعد میں طریقہ ہے. توحید اور رسالت کا مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، شرک کا بھی تعلق عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور عقیدہ کا تعلق نیت سے، اور نیت کا تعلق باطن سے ہے. اور باطن پر آپ ظاہر فتویٰ کیسے لگائیں؟ آپ ظاہر کا ولی اللہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، بڑے بڑے علماء نہیں لگا سکتے فتویٰ، تو آپ کیسے لگائیں گے فتویٰ؟ لہٰذا کبھی بھی شرک بدعت کا مسئلہ آئے تو ایک موقع کرنے والے کو ضرور ملے گا. اگر وہ مکمل کر دے کہ نہیں واقعی ہم غیر اللہ کو پوج رہے تھے، واقعی ہم غیر اللہ کی عبادت کی نیت سے عبادت کر رہے تھے، بالکل مشرک ہیں. اور اگر کہہ رہے تھے نہیں یہ رسپیکٹ ہے، یہ تعظیم ہے، تب بھی فتویٰ لگے گا. بھائی صاحب اس سے بھی بچیے، شریعت محمدی اس سے بھی بچنے بولتی ہے، لیکن مشرک کا فتویٰ نہیں لگے، شرک کا فتویٰ نہیں لگے. شرک کے لیے ضروری ہے کہ سب کو ریجیکٹ کیا جائے. دیکھیں سب کو ریجیکٹ کریں، اللہ کو ریجیکٹ کیا جائے یا اللہ کے جیسا کسی اور کو مانا جائے مستقل اللہ ہی کی طرح سے، کہ بھائی ہم اللہ کو بھی مانگیں گے تو وہی ملے گا، ان کو بھی مانگ رہے تو وہی ملے گا، سیم ٹو سیم. ایسا اگر یہ ہے تب جا کر کے شرک. لیکن اگر ان کو وسیلہ، ان کو وسائل، ان کو ذرائع، ان کو قرب مولا کی مطلب یہ کہ مولا کی بارگاہ میں وجاہت کا حامل سمجھتے ہوئے عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، تعظیم صرف ان کی ہو رہی ہے، رسپیکٹ ان کو دیا جا رہا ہے، مقبول ہے اس لیے دیا جا رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں آپ کا ہمارا، کسی کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ اپنے پیر سے کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ وہ رسپیکٹڈ ہے. آپ اپنے نبی سے کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ ابو بکر سے کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ خواجہ غریب وغیرہ سے کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ وہ تو آل رسول سادات ہیں، آپ پٹھان اور شیخ ہیں، رشتہ کیا رکھتے ہیں؟ لیکن رشتہ صرف یہ ہے کہ وہ مقبول ہے، وہ محبوب ہے. اور جب مقبول اور محبوب اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ہمیں بھی مقبول ہونے کے لیے انہی کے پاس جانا پڑے گا، انہی کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں مقبول ہونے کے لیے الگ سے ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس کوئی بیس نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے ماں سوا گناہوں کو معاف کر دے گا. لِمَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا گناہ کرے گا، بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرے گا. دعا ہے پروردگار عالم توحید اور رسالت کی ریئلٹی کو سمجھنے کی ہم سب کو کامل توفیق نصیب فرمائے. شرک کی حقیقت سے آشنائی کے ساتھ توحید کی دنیا میں توحید پرستی کا حامل بنائے. یا اللہ عبادت حقیقی کرنے کی کامل توفیق نصیب فرما. تعظیم رسالت، تعظیم محبوبان الہ کا حامل بنا دے مولا. یا اللہ ہم سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرما. ہم سب کے گھر بار اولاد کو بخش دے مولا. جو بڑے ہیں، جو زندہ ہیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو انتقال کر چکے ہیں مولا ان کی بخشش فرما، انہیں خریق رحمت فرما، ان کی قبر کو منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.